السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے ایک اور شارٹ ناول لے کر آئی ہوں. کہانی کیسی ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے خود بھی نہیں پڑھا, تو کہانی جیسی بھی ہو شارٹ ناول ہے, جلدی ختم ہو جائے گا. اور آج کل تو میں ایسا کر رہی ہوں کہ ایک ہی دن میں دونوں ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتی ہوں, تو آپ کو مکمل ناول ایک ہی دن میں مل جاتا ہے, تو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا, تو جلدی ختم ہو جائے گا. کہانی اچھی نہ بھی ہوئی تو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ بور نہیں ہوں گے. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کا نام ہے محبت سوچ کر کرنا. مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر. قسط نمبر 1. اس کا نام تابش تھا. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا. زندگی بچانے کی فطری جبلت اسے تحریک دیے ہوئے تھی, ورنہ تو اس کی ہمت کب کی جواب دے چکی تھی. وہ جانتا تھا کہ دشمن شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں ہیں, اور رکنے یا آرام کرنے کا مطلب دردناک موت کے سوا کچھ نہیں. تعاقب کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے آنے والے سرکنڈوں کی سرسراہٹ اور پکڑو جانے نہ پائے کی آوازیں اسے دوڑانے کے لیے ٹانک کا کام دے رہی تھیں. اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ گرا اور پھر کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا. اس کا سانس دھونکنے کے مانند چل رہا تھا. تعاقب کرنے والوں کو اس تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے. وہ چاروں پھیل کر بڑھے چلے آ رہے تھے. آپس میں ان کا رابطہ وہ آوازیں تھیں جو بطور مشورہ یا حکم ایک دوسرے کو دیتے آ رہے تھے. تعاقب کرنے والے سارے مسلح تھے جبکہ وہ ہتھیار سے تہی دست تھا. وہ سانس پہ قابو کی کوشش کرنے لگا. مزید احتیاط اس نے یہ کی کہ سرکنڈوں کی جس جھاڑی کے ساتھ گرا تھا رینگ کر اس کے اندر گھس گیا. اس وقت سانپ بچھو کا خوف اس کے دماغ کے کسی کونے میں بھی موجود نہیں تھا. تھوڑی دیر آرام کیے بغیر اس کا آگے سفر کرنا ممکن نہیں تھا. آخر انسانی بدن ایک حد تک ہی برداشت کی صلاحیت رکھتا ہے. دائیں طرف پسلیوں میں اسے شدید درد محسوس ہونے لگا. اس کا جی کراہنے کو چاہا مگر اس نے بڑی سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹ دبا لیے. تعاقب کرنے والوں کے نزدیک پہنچنے پر بھی اس کی سانس ہموار نہیں ہو سکی تھی, مگر سرکنڈوں کے شور میں اس کا ہانپنا دب گیا تھا. چاروں اس کے قریب سے گزرتے چلے گئے لیکن چند ہی گز آگے جا کر رک گئے. اوئے منظورے, کوئی آواز آ رہی ہے خبیث کی؟ ایک کرخت آواز اس کے کانوں میں گونجی. نہیں بھیا, منظور کی جوابی آواز اسے آگے اور دائیں جانب سنائی دی تھی. سرکنڈوں کی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. گویا یہی کہیں ہے. منظورے, شاہجہان کو ساتھ لے کے آگے بڑھو. میں اور سراج پچھلا 50 گز کا علاقہ کھنگالتے ہیں, بچ کر نہ جانے پائے. ٹھیک ہے بھیا. اچانک تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی. وہ لرز کر رہ گیا تھا. کیا ہوا جہانے, کچھ نظر آیا؟ نہیں بھیا, کوئی جانور تھا. بے وقوف, یوں ہی فائر مت کرو, ہمیں نہ ٹھک جائے. ٹھیک ہے ظہور بھائی. شاہجہان کا فرمانبردار لہجہ اس بات کا مظہر تھا کہ ان کا سرگنا یا کرتا دھرتا ظہور ہی ہے. وہ چاروں بھائی پرلے درجے کے جھگڑالو, شرپسند اور فسادی تھے. تابش کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے چنگل میں پھنس جائے گا. وہ اپنے ملازم چچا سلطان کو کوسنے لگا جس کے مشورے پر اس کے دل میں سورج نگر کی سیر کا شوق پیدا ہوا تھا. سورج نگر سلطان کا آبائی گاؤں تھا. شہر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ان بنیادی سہولتوں سے محروم تھا جو شہر کے قریب اس سے کم آبادی والے دیہاتوں میں بھی بآسانی میسر ہوتی ہیں. سال بھر سے اٹھتے بیٹھتے سورج نگر کی تعریف سن سن کر اس کے دل میں بھی وہاں کی سیر کا شوق سمایا, اور یہ سیر اسے اس مقام تک لے آئی تھی. اوئے جہانے, کوئی پتہ چلا؟ ظہور کی آواز اسے بہت قریب سنائی دی تھی. نہیں بھیا, شاید وہ یہاں سے نکل گیا ہے. اچھا سارے ادھر آ جاؤ. ظہور نے تمام کو قریب بلایا. ایک لمحے کے لیے تابش کو محسوس ہوا کہ شاید وہ دیکھ لیا گیا ہے, اور یہ سوچ اسے لرزانے کے لیے کافی تھی. اسی وقت اسے یہ خیال آیا کہ اگر ظہور نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اپنے بھائیوں سے اس کی بابت دریافت نہ کرتا. یہ حوصلہ افزا خیال اسے تقویت دے گیا, مگر وہ ابھی خطرے کی حدود سے نہیں نکلا تھا. چاروں موذی وہیں موجود تھے. اس کی ذرا سی لغزش اسے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی. اب وہ وہاں سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا. سرکنڈوں کی سرسراہٹ اس کی موجودگی کا راز افشا کر سکتی تھی. اس کا دھونکنے کے مانند چلتا سانس اب اعتدال پذیر ہو گیا تھا, لیکن پسلیوں میں ہونے والے درد میں نمایاں کمی نہیں ہوئی تھی. وہ چاروں اس سے چند گز کے فاصلے پر موجود اسے ڈھونڈنے کا پلان بنانے لگے. اب کیا کریں؟ سوال کرنے والا ظہور تھا. سلطان سے اگلواتے ہیں, اسی کا مہمان تھا. شاہجہان نے مشورہ دیا.
اس کی بات سن کر تابش نے اطمینان کی سانس لی کہ چچا سلطان ابھی تک زندہ تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس سوچ نے لرزا دیا کہ چچا سلطان سے وہ اس کے گھر کا ایڈریس آسانی سے اگلوا لیتے۔ گو سلطان نے اسے پہلے ہی دن سے ان چاروں کے بارے تفصیل سے بتلا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ چاند سی لڑکی امیمہ ان گنڈوں کی بہن ہے، لیکن امیمہ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گویا سلب کر لی تھیں کہ وہ ہر سود و زیاں بھول گیا تھا۔ منظور نے کہا، بھیا پہلے تو ہمیں گاؤں کے قریب سے گزرنے والی روڈ کی دونوں جانب سے نگرانی کرنی پڑے گی، اور ہر گاڑی کو روک کر چیکنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ کسی طرف نہ جا سکے، اور پیدل یوں بھی وہ شہر تک نہیں جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، ظہور نے کہا، دائیں روڈ پر 10 کلومیٹر دور جو پیٹرول پمپ ہے وہاں تم چیکنگ کرو گے۔ اپنے ساتھ 2-3 گرگے بھی رکھ لینا، اس کے علاوہ کسی سے غرض نہ کرنا، اور شاہ جہاں تمہیں بائیں طرف سہراب نگر موڑ پر یہی کارروائی سر انجام دینا ہوگی۔ دونوں نے بآواز بلند جی بھیا کہا۔ ظہور دوبارہ بولا، میں اور سراج سلطان سے اس کمینے کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے شہر چلے جائیں گے اور چھپ کر اس کے گھر کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اگر تم سے بچ کر وہاں پہنچ گیا تو اس کا حساب کتاب برابر کر دیں گے۔ سراج نے کہا، کہیں وہ اپنی کار کا پنکچر نہ لگوا لے۔ بے وقوف، سورج نگر میں پنکچر کی دکان ہے کہاں؟ ظہور نے اسے جھڑکا۔ سراج نے ایک اور نکتہ اٹھایا، لوگ کار میں فالتو ٹائر بھی تو رکھتے ہیں۔ منظور نے فخریہ لہجے میں کہا، میں کار کے پچھلے دونوں ٹائروں پر ایک ایک گولی ضائع کر چکا ہوں۔ شاہ جہان نے مشورہ دیا، بھیا اس سلطانے کا بھی کریا کرم نہ کر دیں، اس نے ایسا مہمان لایا کیوں جس نے ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، وہ بے قصور ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ شہری بابو اس طرح کی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ امیمہ کی تو میں خوب خبر لوں گا۔ سراج نے دانت پیسے۔ بکو مت، ظہور نے اسے ڈانٹا، وہ معصوم بچی کیا جانے ان شہری لوگوں کی چالاکیاں، اس پہ غیرت نے اسے ورگلایا ہوگا۔ باقی اب میں یوں بھی جلد از جلد اس کی شادی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ دوبارہ کوئی خبیث میری ننھی گڑیا کو ورگلا نہ سکے۔ معصوم گڑیا؟ تابش کی طنزیہ ہنسی ہونٹوں تک رسائی نہ پا سکی۔ وہ معصوم گڑیا ہی اسے موت کے دہانے تک لائی تھی۔ تابش کبھی بھی اس حد تک جانے کو تیار نہ ہوتا، مگر اسے تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، بس ہر وقت محبت کا بھوت اس پر سوار رہتا۔ بھیا وہ خبیث جب بھی حد چڑھا اسے عبرت کا ایسا نمونہ بنانا ہے کہ وہ یاد رکھے، اس نے ہماری معصوم بہن کو ورگلایا ہے، ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، جب تک اس کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو نہیں کھلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس مرتبہ سراج کی نفرت کا ہدف تابش تھا۔ ہاں، ظہور نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، یہ بات قابل تسلیم ہے، اس کا انجام بہت عبرت ناک ہوگا۔ بھیا آپ اور سراج بھائی واپس جا کر سلطان سے اس کمینے کا اتا پتہ اگلوائیں، ہم اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ باقی اپنے چند آدمی گاؤں کے مضافات میں بھی بھیج دینا، وہ اسی علاقے میں ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک سرکنڈوں کے اس جنگل سے ہی نہ نکلا ہو۔ سراج زہریلے لہجے میں بولا، اگلوانے کی کیا ضرورت ہے، اسے ڈرانے کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم سے کچھ چھپانے کا مطلب صرف اس کی نہیں اس کے پورے خاندان کی موت ہے۔ منظور نے کہا، بھائی ایک اور مشورہ بھی تھا۔ ہاں بولو، باقی وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس جنگل کو چاروں طرف سے گھیر کر آگ لگا دیتے ہیں، یا تو باہر نکل کر پکڑا جائے گا یا اندر ہی جل مرے گا، ہر دو صورت ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ اس کی بھیانک تجویز سن کر تابش کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ظہور چند لمحے خاموش رہا اور یہ لمحے تابش پر بہت بھاری گزرے۔ جب وہ بولا تو تابش کی جان میں جان آئی۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے نکل گیا ہو، بہرحال زیادہ دور نہیں جا سکتا، رات کے ٹائم یوں بھی روڈ پر گاڑی نہیں ملتی، بالفرض وہ کوئی دوسرا ذریعہ اپنا کر یہاں سے بچ نکلتا ہے تب بھی ہم سے نہیں بچ سکتا۔ شاہ جہان نے کہا، بھیا اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا کہ سلطان شہر جا کر اس کے والدین کو اطلاع نہ دے سکے۔ ظہور نخوت سے بولا، بندوبست کیا، اسے منع کر دو کہ گوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، خلاف ورزی کی صورت میں اس کے کنبے سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں جا کر وہاں سے فون پر بھی تو اس خبیث کے والدین کو یہ اطلاع دے سکتا ہے، وہاں تو موبائل فون کے سگنل بھی کام کرتے ہیں۔ شاہ جہاں نے ایک اور نکتہ اٹھایا، سلطانے کو کہہ دو کہ جب تک ہمارا مطلوبہ آدمی ہمیں نہیں مل جاتا وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، اور نہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے ہی یہ اطلاع شہر تک پہنچانے کا انتظام کرے گا۔ جواب ظہور نے ہی دیا تھا۔ فرض کرو بھیا اتنی دگ و دو کے بعد بھی کہیں غائب ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟
کیا اس زیادتی کا بدلہ اس کے والدین سے لیں گے؟ پوچھنے والا سراج تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد ظہور نے جواب دیا، پہلے تو ہم مجرم کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسے قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اس کے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جانے کی صورت میں اس کے والدین سے بدلہ لینا ہماری مجبوری بن جائے گی، ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑو اسے ڈھونڈنے کو، ٹنٹنا مکاؤ، اس کے والدین کو ان کی میت کو کاندھا دینے تو آئے گا نا، وہیں اسے بھی سارے غموں سے نجات دلا دیں گے۔ شاہ جہاں نے دانت پیستے ہوئے تابش کی سماعتوں میں زہر انڈیلا۔ اسی لمحے تابش کو اپنی ذات سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بے راہ روی سے ماں باپ کی جان خطرے میں ڈال دی تھی، وہ والدین جن کی وہ کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ظہور تحمل مزاجی سے بولا، میں تم لوگوں سے بھی زیادہ تپا ہوا ہوں، مگر پہلے موزی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آخری حل ہے۔ یہ بھی تو سوچو اس معاملے میں اس کے والدین بے قصور ہیں، البتہ وہ ہمیشہ کے لیے کہیں روپوش ہو گیا تو پھر دوسری بات ہے۔ اس وقت اپنے انتقام کو کسی منطقی رخ تک پہنچانا ہماری مجبوری ہوگی۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، منظور نے مشورہ دیا، اور اس بات کی خاموش تائید کرتے ہوئے تمام وہاں سے کھسک لیے تھے۔ وہ دم سادے وہیں پڑا رہا، وہ تھکن سے نڈھال تھا اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ زندگی کی پہلی خطا آخری ثابت ہونے والی تھی۔ اپنے بازوؤں پر سر ٹیکتے ہوئے وہ اپنا محاسبہ کرنے لگا۔ تابش کا والد محمود خان ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی جاتی، لیکن اس لاڈ پیار اور اکلوتے پن کی خصوصیت کے باوجود وہ بہت فرما بردار اور اطاعت گزار بیٹا ثابت ہوا تھا۔ بچپن سے لڑک پن میں قدم رکھتے ہی اس کے والدین کو اپنی خوش بختی پر ناز ہونے لگا۔ ایسا بیٹا قسمت والوں ہی کو ملا کرتا ہے۔ سلطان ان کا پرانا ملازم تھا۔ تابش بمشکل چند سال کا تھا جب اس کے والد محمود خان نے سلطان کو کام پر رکھا۔ وہ محمود خان صاحب کے اخلاق کا ایسا دیوانہ ہوا کہ وہیں کا ہو رہا۔ تابش بچپن ہی سے اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ سلطان کی حیثیت بھی ملازم سے زیادہ گھریلو فرد کی سی تھی۔ پچھلے سال تابش نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور انہی دنوں سلطان اس کے سامنے اپنے گاؤں سورج نگر کی تعریف میں رطب اللسان ہو گیا۔ گو پہلے بھی تابش کئی بار سلطان سے سورج نگر کا تذکرہ سن چکا تھا، مگر گزشتہ سال سے تو ہر ٹائم وہ یہی راگ الاپتا رہتا، چھوٹے صاحب سورج نگر کی کیا بات ہے، قسم سے زمین پر جنت ہے جنت۔ چھوٹے صاحب کو کاف اصل میں سورج نگر کو ہی کہتے ہیں۔ لوگ مری کاکان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سورج نگر نہیں دیکھا انہوں نے، یہ سورج نگر وہ سورج نگر، یہاں تک کہ تابش کے دل میں سورج نگر دیکھنے کا شوق جڑ پکڑ گیا، اور ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب سے سورج نگر دیکھنے کی بابت اجازت طلب کی۔ پہلے تو محمود خان صاحب نے اسے سختی سے جھڑک دیا، ہوش میں تو ہو میاں، پتہ بھی ہے کہ سورج نگر یہاں سے کتنی دور ہے؟ اور تابش نے حسب عادت چپ سادھ لی۔ اسے خاموش دیکھ کر محمود خان صاحب نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر پوچھنے لگے، اچھا کتنے دنوں کے لیے جانا چاہتے ہو؟ وہ خوشی سے بولا، بس 6-7 دن۔ اوکے، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرنا وہاں۔ تھینک یو پاپا، وہ ممنونیت سے بولا۔ اگلے دن وہ یہ خوشخبری سلطان چچا کو سنا رہا تھا، چچا اس بار جب چھٹی جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا سورج نگر۔ سچ چھوٹے صاحب؟ چچا سلطان خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، پاپا سے بھی اجازت لے لی ہے۔ ہمیں چند دن تو میزبانی کا موقع دو گے نا؟ وہ خوشی سے چہکا۔ 1 ہفتے کی اجازت ملی ہے۔ واہ چھوٹے صاحب، کمال کر دیا، سلطان کی خوشی دیدنی تھی۔ اگلے ہفتے ہی اس نے چھٹی کا پروگرام بنا لیا۔ شہر سے اس کے گوٹھ تک بس پر 7-8 گھنٹے لگتے تھے، مگر تابش کے پاس اپنی خوبصورت ٹویوٹا کار موجود تھی۔ اس نے والد صاحب سے کار لے جانے کی اجازت بھی لے لی تھی۔ صبح کا ناشتہ کر کے وہ گھر سے نکلے۔ دن کے 12 بجے وہ سورج نگر پہنچ چکے تھے۔ گوٹھ کے مضافات میں تابش کو کوئی ایسے مناظر دیکھنے کو نہ ملے جن کی وہ توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑے شہر کی پرشور فضا کی نسبت گاؤں دیہات کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ گھروں کے وسیع صحن، کھلی گلیاں، لہلہاتی فصلیں اور سب سے بڑھ کر سادہ دل لوگ ایک شہری پر مثبت اثر ڈالتے ہیں، مگر جو کچھ وہ چچا سلطان سے سن چکا تھا اس کے عشرے اشیر بھی اسے نظر نہیں آیا۔ اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ چچا سلطان کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلے۔ گاؤں بھر کے بچے بچیاں وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں وہ بھی کھڑی تھی جو بچیوں میں بڑی دکھ رہی تھی مگر بڑوں میں لازماً بچی لگتی۔ وہ پہلی نظر میں تابش کو بہت پسند آئی۔
اور پھر جانے کیوں سورج نگر کے بارے سلطان چچا کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسے سچ لگنے لگیں۔ ان کے سامان اتارنے تک وہاں کافی رش ہو گیا تھا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطان یوں تابش کو پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو اور گاؤں والے اسے لوٹ کر لے جائیں گے، مگر بچے بچیاں تابش کی کار کو گھیرے کھڑے رہے۔ چچا سلطان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 10 سال کا اور چھوٹا 8 سال کا تھا۔ اس کی بیوی ایک سادہ عورت تھی، وہ بڑے اتفاق سے تابش سے ملی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں اسے دیسی گھی میں بنا ساگ کھانے کو ملا۔ کھانے کے بعد سلطان چچا تو اسے سورج نگر کی سیر کرانے پر تلا تھا، مگر اس کی بیوی شہناز آڑے آ گئی۔ کرامت کے ابا بچے کو تھوڑا آرام کرنے دو، تھکا ہوگا، سورج نگر کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، کل پرسوں دیکھ لے گا۔ اور سلطان نے اس کی جان بخشی کر دی، مگر اس کے باوجود وہ آرام نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اسی وقت وہ دشمن جاں گھر میں داخل ہوئی۔ سلام چچا کہہ کر اس نے شوخی سے تابش کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، امیمہ بیٹی کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہوں چچا۔ وہ سلطان چچا سے محو گفتگو تھی، مگر اس کی نظریں تابش پر ٹکی تھیں۔ سلطان چچا نے مسکرا کر پوچھا، آج رستہ کیسے بھول پڑی؟ وہ ترکی بترکی بولی، میں تو روزانہ چچی جان کے پاس آتی ہوں، رستہ تو آپ بھول پڑے ہیں۔ شہناز نے لقمہ دیا، ہاں جی، امیمہ تو میری پکی سہیلی ہے۔ دیکھا چچا، اس نے بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ صحیح کہا، ہم پردیسی جو ٹھہرے، رزق حلال کمانے کے لیے گھر میں ہی اجنبی بن گئے ہیں۔ آپ تو خیر اجنبی نہیں ہیں، البتہ یہ بابو ضرور اجنبی ہے۔ یہ تو میرے چھوٹے صاحب جی ہیں۔ وہ شوخی سے بولی، چھوٹے صاحب تو آپ کے ہیں، مجھے تو نام ہی بتا دیں محترم کا۔ سلطان سے پہلے وہ خود بولا، تابش محمود۔ امیمہ صاحبہ، یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، فٹ بال کا کھلاڑی ہوں، غیر شادی شدہ ہوں اور والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اور میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور اتنا بھولا نہیں تھا کہ شرماتا رہتا۔ البتہ یہ حقیقت تھی کہ امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ لڑکیوں سے دوستی رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں چند ایک لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی لاتعلقی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مگر امیمہ میں ضرور کوئی ایسی بات موجود تھی کہ اسے دیکھتے رہنا تابش کو اچھا لگ رہا تھا۔ ہائے اللہ جی، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر شہناز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے انداز پر سلطان کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ تابش دل پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسی وقت والدین کو فون کر کے بتا دیتا کہ انہیں بہو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہ کام ان کے بیٹے نے کر لیا ہے۔ مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کرنے کے لیے ہمت درکار تھی جو اس کے اندر مفقود تھی۔ بڑی شوق ہو رہی تھی، اب میری طرف کیوں بھاگ رہی ہو؟ شہناز نے اسے چھیڑا۔ میں کب شوق ہوئی ہوں؟ اس نے منہ بنایا۔ میں نے تو بس نام پوچھا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ شہری بابو تو بس بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ چچا سلطان یہ ہے کون؟ تابش نے جان بوجھ کر پوچھا۔ سلطان سے پہلے وہ تنک کر بولی، میرا نام امیمہ ہے، 8 جماعت پاس ہوں، والدین کی ایک ہی بیٹی ہوں، منگنی وغیرہ نہیں ہوئی، اور ہاں، تم کسی غلط فہمی میں بھی نہ رہنا۔ سلطان اور شہناز بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ مجھے بھلا کیا غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اتنی حور پری تو ہو نہیں، ورنہ اب تک تمہاری منگنی ہو جاتی۔ تابش بھی کب خاموش رہنے والا تھا، وہ بھی بھرتے ہوئے بولی، منگنی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ بھی نہیں آیا، اس طرح سے تو تمہاری بھی منگنی نہیں ہوئی، تو کیا تم بھی گئے گزرے ہو؟ یہ کس نے کہا کہ میری منگنی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا شادی شدہ نہیں ہوں۔ تابش نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ آپ لوگ تو تکرار میں پڑ گئے ہو، شہناز گھبرا کے بولی۔ امیمہ تم ہی کچھ خیال کر لو، مہمان ہے۔ میں کب اس کے منہ لگی ہوں؟ وہ مصنوعی ناگواری سے بولی، یہ خود گلے پڑ رہا ہے۔ سلطان چچا، میرا خیال ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، سلطان تیزی سے بولا۔ کیوں چھوٹے صاحب؟ تابش نے اپنے لہجے میں دکھ سموتے ہوئے کہا، جہاں مہمانوں کی عزت ہی کوئی نہ ہو وہاں رہ کر کیا کرنا؟ چھوٹے صاحب بچوں کی بات کا برا نہیں مناتے۔ سلطان جیسے جہاں دیدہ کو اس کے لہجے میں شامل مصنوعی دکھ پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ امیمہ چھاتی نکال کر بولی، میں بچی نہیں ہوں، ساری بچیاں ہی یہی کہتی ہیں۔ تابش کو چوٹ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ جب بڑی ہو جاتی ہیں پھر کہتی پھرتی ہیں ہماری عمر ہی کیا ہے۔ امیمہ چڑچڑے پن سے بولی، بچے ہو گئے تم خود؟ آؤ چھوٹے صاحب، بچوں سے کیا بحث کرنا۔ سلطان اسے کمرے کے اندر لے آیا اور وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ چچا سلطان یہ کون ہے؟ اس کا کوئی اتا پتہ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی امیمہ کے بارے دل میں مچلتے سوالات کو گویائی ملی۔ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا چھوٹے صاحب۔ چچا سلطان کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ البتہ یہ بتاؤ کہ تمہاری منگنی کب ہوئی؟
وہ میں نے यूं ही झूठ बोला था और ना पूछने का क्या मतलब। वो हैरान ही तो रह गया था। चचा सुल्तान ने दुखी लहजे में कहा, छोटे साहब, हमारे गोट में 4 मूजी बसते हैं। चारों भाई हैं, अव्वल दर्जे के छटे हुए बदमाश। सारा गोट उनसे नाक तक आया हुआ है, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि उन्हें रोक टोक सके। वडेरा भी उनसे दबकर बात करता है और ये मासूम लड़की उन्हीं बदबख्तों की बदनसीब बहन है। बदनसीब क्यों चचा? बदनसीब ही तो है छोटे साहब। जिस लड़की ने सारी ज़िंदगी घर में बैठना हो वो बदनसीब ही तो होती है। क्या इतनी खूबसूरत लड़की के लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा? वो शशदर रह गया था। अगर ये उन मूजियों की बहन ना होती तो अब तक उसके कई रिश्ते आ गए होते। यूँ भी हमारे इलाके में बालिग होते ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है। 10 नंबरी तो इसके भाई हैं, इस बेचारी का क्या कसूर? काश हमारे माशरे में रिश्ता करते वक्त सिर्फ लड़की को देखा जाता, उसका जहेज़, माली हालत और उसके रिश्तेदारों को ज़ेरे बहस ना लाया जाता। आपका मतलब है अपने भाइयों की वजह से अब इसकी शादी नहीं हो सकेगी? आप बिल्कुल ठीक समझे। उन चारों की बहन को घर में रखना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, क्योंकि खानगी ज़िंदगी में तू मैं होना रोज़मर्रा की बात है। मगर जब लड़की की पुश्त पर इस किस्म के भाई मौजूद हों, और वो भी 1-2 नहीं पूरे 4, वहाँ तो शोहर करीब डर डर कर ही मर जाएगा। ज़रूरी नहीं कि लड़की भी अपने भाइयों की तरह ही हो। सही कहा, मगर रिस्क कौन लेता है? क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं? सुल्तान के सवाल पर उसने चौंक कर उसे देखा और फिर चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर मम्मी पापा राज़ी हो जाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और आपका क्या ख्याल है, वो राज़ी हो जाएंगे? शायद नहीं। ताबिश ने खफीफ होकर सर नीचे झुका लिया। शायद नहीं, यकीनन कहें छोटे साहब। एक तो लड़की ख़ानदानी लिहाज से आपके हम पला नहीं है, दूसरा उसके भाइयों की बुरी शोहरत भी इस राह में रुकावट होगी, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वालिदैन की मुखालफत में कोई काम कर सके। गालबन आप मुझ पर तंज कर रहे हैं, मगर हकीकत यही है कि मैं अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर शादी जैसा अहम कदम नहीं उठा सकता। ताबिश ने इस बात की तरदीद करने की कोशिश नहीं की थी। छोटे साहब, आप जैसी सादतमंद और फर्माबरदार औलाद किस्मत वालों ही के नसीब में होती है। मगर चचा, सूरजनगर के आसपास भी कई गोट मौजूद हैं। अगर उसके भाई चाहें तो किसी और गोट में भी अपनी बहन का रिश्ता तय कर सकते हैं। छोटे साहब, एक तो ये चारों सूरजनगर ही नहीं पूरे इलाके में बदनाम हैं। दूसरा, हमेशा लड़के वाले रिश्ता मांगते हैं, लड़की वाले मुंह उठाते नहीं भागते रहते। चचा, कई ऐसे लड़के होते हैं जिनको कहीं रिश्ता नहीं मिलता, क्या वो भी उमायमा जैसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे? इतने गए गुजरे तो उसके भाई भी नहीं कि यूं ही उठाकर फेंक दें, वो भी तो अच्छे ख़ानदान में बहन का रिश्ता करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है आपने चाय का बता दिया है। ताबिश ने इस मौजू से जान छुड़ाई। उसकी बला से उमायमा का रिश्ता कहीं भी ना होता। अभी कहे देता हूँ छोटे साहब। बहरहाल उस लड़की के बारे ना तो इतनी छानबीन की ज़रूरत है और ना उस लड़की को ज़्यादा मुंह लगाना बेहतर है। वो क्यों चचा? बस यूं ही। अच्छा, मैं चाय का कह दूँ। सुल्तान ने इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालना मुनासिब नहीं समझा था। ताबिश को भी समझ नहीं आई कि चचा सुल्तान ये बात तंजिया कह रहा था या सचमुच वो उसे उमायमा से दूर रहने का मशवरा दे रहा था। मगर चचा सुल्तान की नसीहत या मशवरे पर वो 1% भी अमल नहीं कर सका था, क्योंकि असर के टाइम जब वो अपने कमरे से निकला तो उमायमा उसे शहनाज के साथ ही रसोई में बैठी नजर आई। ताबिश पर नज़र पड़ते ही वो शौक लहजे में बोली, वाह बाबू, सूरजनगर देखने आए हो या नींद पूरी करने? यहाँ देखने के लिए है ही क्या? ताबिश ने उसके सरापे पर भरपूर निगाह डालकर नज़रें फेर लीं। हालांकि उसका दिल कह रहा था, है देखने की चीज़ उसे बार बार देख। उमायमा ने तंजिया अंदाज में पूछा, कहीं तुम्हें कम दिखाई तो नहीं देता? वैसे आपकी आमद का मकसद जान सकता हूँ? ताबिश को उसे छेड़ने में मज़ा आने लगा। मैं तो बस यूं ही। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। आप तो घबरा गई। ताबिश ने खफीफ सा होकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसके दिल को कुछ होने लगा था। उसके साथ ही उसे चचा सुल्तान की बातें याद आईं और उसे उमायमा से शदीद हमदर्दी महसूस हुई। इतनी प्यारी लड़की कितना बुरा नसीब ले आई थी साथ। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, शहनाज को धीरे से कहते हुए वो आहिस्ता रवि से बाहर की जानिब चल दी। हेलो, बात सुनो। ताबिश ने उसे आवाज़ दी। उसका इस तरह खफा होकर चल देना उसे बुरी तरह खल रहा था। जी। वो पीछे मुड़कर मुस्तरिब अंदाज में हाथ मरोड़ने लगी। क्या आप मुझे सूरजनगर की सैर करा सकती हैं? मैं कैसे सैर करा सकती हूँ? मैं कोई लड़का तो नहीं हूँ कि आपके साथ घूम फिर सकूँ।
بھائی لوگوں نے دیکھ لیا تو زندہ دفنا دیں گے مجھے۔ گویا یہ احتیاط صرف بھائیوں کے لیے ہے۔ محترمہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ تابش کے دل میں مچلتا سوال لبوں تک رسائی نہ پا سکا۔ اسی وقت سلطان کی بیوی بولی، چھوٹے صاحب یہ شہر تو نہیں ہے نا جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے گھومتے ہیں؟ وہ بھی سلطان کی دیکھا دیکھی اسے چھوٹے صاحب کہہ کر پکارنے لگی تھی۔ اچھا یہیں بیٹھ کر مجھے سورج نگر کی اہم جگہوں کے بارے میں بتاؤ جو میں بعد میں چچا سلطان کے ساتھ جا کر دیکھ آؤں۔ تابش کا مقصد اس کے دل سے اس توہین کا اثر زائل کرنا تھا۔ امائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ واپس لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑے زور و شور سے اسے سورج نگر کے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی، مگر تابش کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سورج نگر سے زیادہ اپنے بارے میں تفصیل بتا رہی ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ رہا، گاہے بگاہے وہ کوئی نہ کوئی سوال بھی پوچھ لیتا۔ شہناز غیر محسوس انداز میں وہاں سے ہٹ گئی تھی اور پھر کسی کام کے بہانے گھر ہی سے نکل گئی۔ سلطان بھی پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ وہ دونوں اکیلے محو گفتگو رہے اور پھر جانے وہ کون سی کیفیت تھی جس کے زیر اثر تابش نے پوچھا، امائمہ کبھی کسی لڑکے سے بھی دوستی کی ہے؟ پٹر پٹر باتیں کرتی امائمہ کی زبان کو بریک لگی اور سر جھکاتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ تابش کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ معصومیت سے بولی، پتہ نہیں۔ پتہ نہیں یا بتانا نہیں چاہتی ہو؟ تابش نے اسے کریدا۔ بابو سچ تو یہ ہے کہ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں کہ مجھ سے دوستی کا سوچ سکے، اور مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگا کہ میں کوشش کرتی سوائے… بولو بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ سوائے کس کے؟ کچھ نہیں بابو، مجھے چلنا چاہیے، شام کی اذان ہونے والی ہے، یہ نہ ہو بھائی لوگ مجھے ڈھونڈنے نکل پڑیں۔ اچھا کل بتا دینا، اور ابھی چاہو تو میں تمہیں کار میں چھوڑ آؤں۔ وہ بولی، مجھے مروانے کا ارادہ ہے تو چلو۔ یہ مرنے مروانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ سلطان جمائی لیتا خوابگاہ سے برآمد ہوا۔ تابش اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، اس کے تئیں ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، چچا سلطان آپ اب تک سوئے ہوئے تھے؟ ہاں چھوٹے صاحب، پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ اور یہ کرامت کی ماں کہاں چلی گئی؟ یہیں پھر رہی تھی چچا۔ امائمہ اپنی رو میں اسے بھیا کہہ رہی تھی، مگر پھر خیال آنے پر وہ تخاطب بدل گئی۔ تابش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا بیچاری کے 4 بھائی ہیں، انہیں بھائی بھائی کہتے، اب ہر مرد کے لیے اس کے منہ سے بھیا ہی نکلے گا۔ اچھا کوئی مرنے مرانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سلطان نے اپنی بات دہرائی۔ چچا بابو پوچھ رہا تھا تجھے کار پر چھوڑاؤں، تو مجھے جواباً کہنا پڑا کہ کیا بھائیوں سے مروانے کا ارادہ ہے؟ سلطان ہنسا، دیوار کے دوسری طرف تو اس کا گھر ہے۔ مجھے کیا پتا اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے خود بھی تو نہیں بتایا نا چچا۔ وہ شوخی سے بولی، مجھے کیا ضرورت ہے غیر مرد کو اپنے گھر کا پتہ بتانے کی؟ واہ، اتنی دیر سے گپ کر رہی ہو، کیا غیر مردوں سے اس طرح گپیں ہانکی جاتی ہیں؟ وہ شوخی سے بولی، اب تم بار بار پوچھ رہے تھے، جواب نہ دیتی تو بد اخلاق کہتے، 2 باتیں کر لیں تو پتہ پوچھنے پہ آ گئے۔ توبہ ہے کہ شہری لڑکے بھی کتنے چالاک ہوتے ہیں۔ تابش کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے سوچا، ناز و ادا کسی اسکول یونیورسٹی میں سکھائی جاتی تو گاؤں کی لڑکیاں اس بارے صفر ہوتی۔ یقیناً مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی عورت کو اسکول یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا سادہ اور بھولی بھالی بی بی، اب آپ گھر جائیں۔ وہ ہوں کرتی باہر نکل گئی۔ چچا سلطان، آج تو سورج نگر کی سیر کو نہیں جا سکے ہیں، صبح انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ضرور چھوٹے صاحب، سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے چچا، اسے بھائی اس طرح آوارہ پھرنے پر کچھ نہیں کہتے؟ تابش کے ذہن میں امائمہ کے بارے میں خوب تجسس بھرا تھا۔ آوارہ کہاں پھرتی ہے بیچاری؟ سلطان نے اس کی طرفداری کی۔ آوارہ ہی تو ہوئی نا چچا، شام ہونے کو ہے اور ابھی گھر لوٹے گی، بھائی پوچھیں گے نہیں کہاں رہی اتنی دیر؟ نہیں چھوٹے صاحب، یہ صرف ہمارے گھر تک آ جاتی ہے، کرامت کی ماں کے پاس، اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جاتی۔ البتہ اس کے بھائی اس لیے منع نہیں کرتے کہ وہ جانتے ہیں ان کی بہن کو وہی چڑھے گا جس نے خودکشی کرنی ہو۔ ویسے اس کے بھائیوں کو آپ کچھ زیادہ ہی خونخوار اور ڈراؤنا بنا کر پیش نہیں کر رہے؟ نہیں چھوٹے صاحب، کچھ کم ہی بتایا ہوگا۔ اس وقت شام کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ تابش مزید کوئی سوال کیے بغیر وضو کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن امائمہ صبح سویرے وہاں پہنچ گئی تھی اور پھر تابش کی ایما پر سلطان نے اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے دی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بیوی شہناز کو بھی ساتھ لینا ضروری سمجھا تھا۔ چچا سلطان، اس کے بھائی برا تو نہیں منائیں گے؟ امائمہ کے بے تکلف کار میں بیٹھ جانے پر اس نے سلطان سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ سلطان اسے تسلی دیتا ہوا بولا، نہیں، ہم دونوں میاں بیوی کی موجودگی میں وہ یقیناً برا نہیں منائیں گے۔ اور تابش فقط سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ امائمہ کو کار کی سواری کا بہت شوق تھا۔
ان دونوں عورتوں کی مسرت اور ارد گرد مناظر کے بارے بے ساختہ گفتگو سے تابش خود کو مہمان کی بجائے میزبان سمجھنے لگا تھا۔ دوپہر کے کھانے تک وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ سورج نگر عام دیہاتوں کی طرح ایک دیہات ہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ باقی دیہاتوں میں امائمہ نہیں تھی اور صرف اس کی وجہ وہ عام سا دیہات بھی شاید بہت خاص ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تابش اسے سچ مچ اپنانے کی بابت سوچنے لگتا، مگر جب والدین کی سوالیہ صورت سامنے آتی تو اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ اس نے لڑک پن سے ابھی تک والد کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ زندگی کے جس موڑ پر بھی والدین نے اسے کوئی مشورہ دیا، اس نے حکم سمجھتے ہوئے بے چون چراں قبول کر لیا تھا۔ اپنی خواہش کا اظہار وہ اتنے نارمل انداز میں والدین کے سامنے کرتا کہ وہ اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے پاتے تھے۔ اپنی بات منوانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کپڑوں، جوتوں سے سواری تک اور موبائل فون سے ویڈیو گیم اور لیپ ٹاپ تک، سب میں اس کے والدین کی مرضی اور پسند شامل تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار اس نے غلطی سے اپنے لیے ایک سپورٹس شرٹ خریدی تھی، مگر اسے پہننے کی نوبت نہیں آ سکی تھی کہ اس کے والد نے دیکھتے ہی اسے ناقابل استعمال قرار دے دیا تھا۔ ایسا واہیات رنگ شریف آدمی نہیں پہنا کرتے، یہ مالی کو دے دو، اس کا بیٹا تیرا ہم عمر ہی ہے۔ اور تابش نے بغیر کسی تردد کے وہ شرٹ مالی کے بیٹے کے حوالے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ خود بیٹے کے لیے درجن بھر سپورٹس شرٹس خرید لائے تھے۔ اس نے کبھی تابش کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ بس اصول یہی تھا کہ ہر چیز میں اس کی مرضی کا شامل ہونا لازم تھا، اور اب ناممکن تھا کہ تابش کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر وہ بے چون چراں سر جھکا لیتے۔ پھر امائمہ کا سٹیٹس بھی تھا۔ اپنے والدین کو اعلیٰ ظرف سمجھنے کے باوجود وہ یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ وہ امائمہ کو بطور بہو خوش آمدید کہتے۔ شہناز کے اصرار پر امائمہ نے دوپہر کا کھانا وہیں کھا لیا تھا۔ اس کا بے جھجک انداز اس بات کا مظہر تھا کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ چچا سلطان، کیا آپ یقین کریں گے کہ دیسی مرغ زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہا ہوں؟ مرغ کی ران کے ساتھ زور آزمائی کرتے تابش نے انکشاف کیا۔ اس میں نہ ماننے والی کون سی بات ہے؟ کھلے کچن میں بیٹھی امائمہ بغیر کسی حیرانی کے بولی۔ پاکستان میں ایسے لاکھوں کنجوس سیٹھ موجود ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی دیسی مرغ نہیں کھانے کی ہمت کی ہوگی۔ میرے کس عمل سے تمہیں لگا کہ میں کنجوس ہوں؟ تابش نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اتنی دور سے آتے ہوئے بھی اپنے نوکر کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے، مجھے بھی ابھی تک کوئی تحفہ نہیں دیا، حالانکہ گاؤں بھر میں مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی موجود نہیں ہے۔ اور کیا ہوتی ہے کنجوسی؟ کنجوس کے اگر سینگ ہوتے تو آپ لازماً 12 سینگا ہوتے۔ تابش کو اس کی بچوں والی بات میں 100% حقیقت نظر آئی۔ اسے یقیناً سلطان کے بچوں کے لیے کچھ لانا چاہیے تھا۔ امائمہ چپ رہو، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، سلطان نے اسے ڈانٹا۔ تمہیں کیا پتا میں بچوں کے لیے کچھ لایا ہوں یا نہیں؟ باقی اگر تم سورج نگر کی خوبصورت لڑکی ہو تو پتہ نہیں بدصورت کیسی ہوں گی۔ مجھے تو تمہاری شکل سے ہی خوف آتا ہے۔ تابش نے جھوٹ بول کر اپنی عزت بچائی اور ساتھ ہی اسے بھی شرمندہ کرنا مناسب سمجھا۔ یوسف ثانی تو آپ ہیں نا؟ اس نے زبان نکال کر تابش کو چڑھایا۔ تمہیں شک ہے کیا؟ امائمہ مہمان کے ساتھ لڑتے شرم نہیں آتی؟ سلطان نے ایک بار پھر آنکھیں نکالی۔ وہ خفا ہوئے بغیر جھٹ سے بولی، مہمان کو بھی تو شرم نہیں آ رہی؟ اس کے بے ساختہ انداز پر تابش کی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ سلطان افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ان کی نوک جھوک جاری رہی اور پھر کسی کام کی وجہ سے شہناز وہاں سے دائیں بائیں ہوئی اور امائمہ کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تابش کے لہجے میں پہلے والا بیگانہ پن اور ترشی غائب تھی۔ کچھ نہیں، وہ پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو ریدنے لگی۔ کل تم نے جواب ادھورا چھوڑ دیا تھا، قواعد کی روح سے سوائے کے بعد بھی شاید کچھ لگنا چاہیے تھا۔ کیا فائدہ بابو؟ اس کے لہجے میں مایوسی بھر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ضروری نہیں جو مانگا جائے وہی مل بھی جائے۔ بجھارتے ڈالنے کی بجائے اگر اصل بات بتا دو تو احسان ہوگا۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ اگر میں چاہوں کہ کوئی امیر کبیر اور خوبصورت شہری بابو مجھے اپنا لے تو یہ سپنا ہی ہوگا نا، ایسا سپنا جس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ پہلے کوئی خوبصورت بابو تو ڈھونڈ لو۔ ڈھونڈ تو لیا ہے، وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بے باک لہجے میں بولی۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت اور بہت امیر۔ مجھے بھی دکھا دو۔ اس وقت آئینہ نہیں ہے میرے پاس، اس نے سر جھکاتے ہوئے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اس کے خوبصورت جواب پر تابش حیران رہ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ امائمہ اسے ایک ایسے رستے پر کھینچ کر لے جانا چاہتی ہے جس پر وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، امائمہ کاش میں تمہیں کوئی تسلی دے سکتا۔ اب حیران ہونے کی باری امائمہ کی تھی۔
آپ کو کیا مجبوری ہے؟ کیا وہ منگنی کی بات سچ تھی؟ وہ تم سے آپ پر آ گئی تھی؟ نہیں، لیکن والدین کی اجازت کے بغیر میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، بابو میں بہت آگے آ چکی ہوں، اتنی کہ شاید زندہ واپس نہ مڑ سکوں۔ تابش دو ٹوک لہجے میں بولا، مگر میں نے تو تمہیں ایسی کوئی امید نہیں دکھائی تھی۔ خواب پوچھ کر تو نہیں آتے بابو، کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ تابش سوچوں میں کھو گیا۔ امیمہ بہت خوبصورت تھی، اسے پسند تھی، اور اس کے بھائیوں کی وجہ سے اسے امیمہ سے ہمدردی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ والدین کی اجازت کے بغیر اسے نہیں اپنا سکتا تھا۔ رات بھر وہ اسی کے خیالوں میں کھویا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھا یا نہیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس سے محبت کا اظہار کرنے والی پہلی لڑکی امیمہ ہی تھی۔ اگلے دن امیمہ ان کے گھر نہیں آئی تھی، وہ بھی سلطان سے کچھ پوچھے بغیر اس کے ساتھ سورج نگر کی سیر کو نکل گیا۔ آج وہ پیدل ہی گھومتے رہے اور دوپہر کے کھانے تک وہ گھر لوٹ آئے تھے۔ واپسی پر امیمہ اسے شہناز کے ساتھ باتیں کرتی ملی۔ اس کے چہرے پر کل والی گفتگو کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، پر اس وقت اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب چند لمحوں بعد وہ بھی اس کے کمرے میں گھس آئی اور اس سے پوچھے بغیر بیت کے موڑے پر براجمان ہو گئی۔ تو پھر کیا سوچا؟ میرا خیال ہے میں نے سوچنے کی مہلت نہیں مانگی تھی۔ تابش مزید آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہو، مگر میں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ موڑے سے اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ بیٹھی تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا کر رہی ہو؟ چچا سلطان آ گیا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ کوئی نہیں ہوتی بے عزتی، میں لڑکی ہو کر نہیں ڈر رہی، مرد بنو۔ وہ اپنی جگہ پہ سکڑتا ہوا بولا، مرد تو ہوں، لیکن جان بھی پیاری ہے اور عزت بھی۔ اچھا، عصر کی اذان کے بعد میں تمہارا بڑے ٹیلے کے پاس انتظار کروں گی، وہی ٹیلا جس کی چوٹی پر کیکر کا بڑا سا درخت ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تابش کے ذہن میں اس کے بھائیوں کی خوفناک خیالی شکلیں گھومی۔ وہ بے باکی سے بولی، پاگل تو مجھے تو نے کر دیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں آنا پڑے گا۔ امیمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ نم آنکھیں لیے پوچھنے لگی، دیکھو بابو، میں جانتی ہوں تمہیں پا نہیں سکتی، لیکن کیا تم چند ملاقاتوں کی خیرات بھی میری جھولی میں نہیں ڈالو گے، جن کے سہارے میں بقیہ زندگی گزار سکوں؟ امیمہ تم نہیں جانتی عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ باقی ہم دونوں جوان ہیں، تنہائی میں بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے نصیحتوں کی ضرورت ہوتی تو کسی بوڑھے سے مشورہ کر لیتی۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئی اور پھر عصر کی اذان کے ٹائم اس کے قدم غیر ارادی طور پر اس بڑے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا ارادہ امیمہ کو سمجھانے کا تھا۔ امیمہ اسے منتظر ملی تھی۔ وہ اعتماد سے بولی، میں جانتی تھی آپ آئیں گے، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ ہاں، سمجھانے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میں لے گئی۔ یہاں بیٹھ کر سمجھاؤ۔ جھاڑیوں کے درمیان نسبتاً ایک صاف جگہ دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی، امیمہ کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ یوں چھپ کر تنہائی میں بیٹھنا ایک عجیب تجربہ تھا۔ تو دیکھ لے، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ تو اور گناہ کے سینگ ہوتے ہیں۔ جوان لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں مل بیٹھنا گناہ ہی کہلاتا ہے مس امیمہ صاحبہ۔ اچھا سچ بتاؤ، میں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے تابش کا داہنا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں کے بیچ میں لے کر دبایا۔ اس کی بات کا جواب وہ گول کر گئی تھی۔ بات میری پسند ناپسند کی نہیں ہے، تابش اسے سمجھانے کی تگودو میں تھا۔ لگتا ہے میں لڑکا ہوں، امیمہ نے طنزیہ انداز میں اس کی غیرت کو للکارا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ ڈرپوک، وہ کہہ کر مزید اس کے نزدیک ہو گئی۔ چلو نا، شام ہونے والی ہے، یہ نہ ہو تمہارے بھائی تجھے ڈھونڈنے نکل پڑیں۔ تابش کے الفاظ میں اسے جان چھڑانے کا اندیہ تھا، مگر جسمانی حرکات ان الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک مرد ہی تھا۔ امیمہ کے جوان بدن کا گداز اور حدت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے دور جھٹک سکتا۔ تابش، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ اس نے تابش کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ امیمہ پلیز خود کو سنبھالو، یقین مانو اگر میں مرضی سے شادی کر سکتا تو تمہیں ضرور اپنا لیتا۔ تو چلیں، بوجھل انداز میں کہتے ہوئے وہ بدقت تمام اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تابش نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے ہمارا یہیں سے علیحدہ ہو جانا بہتر رہے گا۔ صحیح ہے، افسردہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے تابش کے چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالی اور بجھے بجھے قدموں سے چل دی۔ تابش دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے وہاں سے دور ہٹنے تک اس نے وہیں بیٹھنا مناسب سمجھا۔
اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ امیمہ کے ساتھ وہاں نہیں آئے گا، مگر پختہ ارادے کے باوجود وہ اگلے دن امیمہ کے ہمراہ اسی جگہ موجود تھا۔ امیمہ کی وہ رفتگی اور پیش قدمی کے سامنے بند باندھنے کی اس کی ساری کوششیں ناکام گئی تھیں۔ گو ابھی تک انہوں نے ساری حدود نہیں پھلانگی تھیں، مگر تابش کو محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ اسی طرح ملتے رہے تو جلد ہی وہ ہر حد عبور کر لیں گے، اور پھر اس سے پہلے کہ تابش کے اندیشے حقیقت کا روپ دھارتے ان کی رسی کھینچ لی گئی۔ اس دن انہیں سورج غروب ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تو وہ گھبرا کر بولا، میم صاحبہ چلو اندھیرا چھانے لگا ہے۔ وہ اسے امیمہ کی بجائے میم کہنے لگا تھا۔ تو کیا؟ اس نے حسب عادت منہ بنایا۔ 2-3 دن بعد تم چلے جاؤ گے، اب جی بھر کے باتیں بھی نہ کروں، کہیں یہ نہ ہو تیرے بھائی یہاں آ جائیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے قریب ہو کر تابش کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور اسی وقت جیسے کہ بھونچال آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ خوفناک شکل کا آدمی وہاں اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ بھیا! امیمہ کی سراسیمہ سی آواز نے تابش کو شل کر دیا تھا۔ اس نے آج تک صرف اس کے بھائیوں کا ذکر سنا تھا، آج پہلی مرتبہ ان میں سے ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ وہ ان کی بہن کو باہوں میں لیے بیٹھا تھا۔ امیمہ! اس کے بھائی کی بلند بانگ دہاڑ گونجی۔ تھوڑے فاصلے سے ایک استفہامیہ آواز آئی، کیا ہوا جہانے؟ بھیا! امیمہ مل گئی، یہاں منہ کالا کر رہی تھی اس پردیسی بابو کے ساتھ۔ گولی مار دو کتے کو۔ تابش کو وہ آواز پہلے سے قریب سنائی دی تھی، یقیناً وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ بھیا رائفل ساتھ نہیں لا سکا ہوں۔ جہانے کی آواز میں مایوسی تھی۔ تو اسے روکو، میرے پاس رائفل ہے۔ آواز تیزی سے قریب آنے لگی۔ بابو بھاگو! امیمہ خوفزدہ انداز میں چیخی، اور ہکا بکا کھڑے تابش کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اچھل کر پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے دوڑتا چلا گیا۔ بھیا جلدی آؤ، خبیث بھاگ پڑا ہے، جہان چیخا۔ پہنچ گیا۔ نوبارد کی آواز اسے اسی مقام سے سنائی دی جہاں وہ لمحہ بھر پہلے موجود تھا۔ تم اس بے غیرت کو سنبھالو، اس کا کام میں تمام کرتا ہوں۔ اچانک فضا دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ تابش کے پاؤں میں جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ جان بچانے کی فطری جبلت نے ساری سوچوں کو منجمد کر دیا تھا۔ اسے بس وہاں سے کہیں دور جانا تھا۔ جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ سلطان چچا کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ اسی کے انتظار میں صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کنڈی کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ چچا وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے پھولتی سانسوں سے فکرہ مکمل کیا۔ کون؟ سلطان کی حیرت برقرار تھی۔ وہ امیمہ کا بھائی۔ سلطان نے دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے کہ سلطان مزید استفسار کرتا، امیمہ کا بھائی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے جواب دیے بغیر سلطان تابش کا بازو پکڑ کر گھر کے پچھواڑے کی طرف بڑھا۔ سلطان نے دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سلطان کو پکارا گیا۔ تابش خوف سے لرز گیا تھا۔ اس نے سوچا، گویا امامہ کا بھائی اکیلا نہیں ہے، ہم کا مطلب تو یہی ہوا، اور پھر اس کی سوچ کی تصدیق ایک نئی اور بھیانک پکار نے کر دی۔ بھیا دروازہ توڑو، یہ ایسے نہیں کھولے گا۔ کیا کیا ہے تو نے بے وقوف؟ سلطان خوف سے لرزتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت اسے مالک اور نوکر کا رشتہ بھی بھول چکا تھا۔ چچا میں اور امیمہ وہاں بیٹھے تھے کہ اس کا بھائی وہاں آ گیا۔ اسی وقت دروازہ کو زور سے دھڑدھڑایا گیا اور پھر شاید وہ اپنے کندھے کی ضربوں سے دروازہ توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اس حالت میں بھی تابش کو ان کی بے وقوفی پہ حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا شکر ہے یہ دیوار کے اوپر سے اندر نہیں آ رہے۔ چچا سلطان کہہ رہا تھا، اچھا یہ وقت تفصیل بتانے کا نہیں ہے، تم عقبی دیوار پھلانگو، اسی گلی میں سیدھے دوڑتے جانا، گلی کے خاتمے پر ایک بڑا میدان آئے گا اور پھر میدان کے بعد سرکنڈوں کا ایک بڑا جنگل ہے۔ اس دن تم نے دور سے دیکھا بھی تھا، اگر تم وہاں تک پہنچ گئے تو شاید ان ظالموں سے بچ جاؤ۔ وہ میری کار، گولی مارو کار کو بے وقوف، پہلے جان بچاؤ اپنی۔ اور کار سامنے گلی میں کھڑی ہے، وہیں وہ درندے بھی موجود ہیں۔ اسی وقت دھماکہ ہوا اور پھر اسے کار کا ٹائر پھٹنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا فائر ہوا اور دوسرا ٹائر بھی پھٹ گیا۔ لو، کار سے تو خلاصی ہو گئی۔ یہ بات سلطان کے ہونٹوں پر تھی کہ دروازے کی کنڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سلطان نے سہارا دے کر اسے دیوار سے اوپر کیا۔ وہ دوسری جانب لٹک کر کودا، مگر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کولہوں کے بل نیچے گرا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی، اٹھ کر وہ ناک کی سیدھ میں دوڑ پڑا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کے کانوں میں ایک بلند بانگ دہاڑ گونجی، اور پھر ایک فائر کی آواز۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔
شاید چچا سلطان میری ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا ہے، اس نے ڈوبتے دل سے سوچا۔ بھیا یہ گلی میں جا رہا ہے۔ اس مرتبہ اسے دیوار سے اوپر سے اسی آدمی کی آواز سنائی دی جس نے اسے اور امیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ یہ اتنی جلدی امیمہ کو گھر تک لے بھی آیا ہے؟ پتہ نہیں انسان ہے کہ جن؟ تابش حیران ہوا، مگر اس حیرانی پر جان بچانے کی جبلت غالب تھی۔ اس کے قدم اسی تیزی سے بڑھتے رہے۔ ملکچا اندھیرا تاریکی میں ڈھل گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اسے اپنے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک اور فائر ہوا۔ خوف کے مارے اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر اس نے منہ کو زخمی ہونے سے بچایا۔ اس کی سماعتوں میں دوڑتے قدموں کی آواز اور پکڑو جانے نہ پائے کی آوازوں کا ملا جلا شور گونجا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر بھاگ پڑا۔ گلی عبور کرتے ہی وہ اس وسیع میدان میں پہنچ گیا جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر اس کے دماغ میں خیال آیا تھا کہ وہاں بہت اچھا اسٹیڈیم بن سکتا ہے۔ اس ہموار میدان میں اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے، مگر تعقب کرنے والے بھی کچھ کم تیز نہیں تھے۔ آج تم بچ نہیں سکتے خبیث انسان۔ ان درندوں کی آواز اسے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ اپنی ساری کوشش کے باوجود وہ اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میدان کے اختتام پر اسے سرکنڈوں کے حیولے زندگی کی نوید کی شکل دکھائی دینے لگے۔ ان گھنے سرکنڈوں میں شاید وہ ان سے چھپ جاتا، اور پھر وہ سرکنڈوں میں گھستا چلا گیا تھا۔